السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر سامعین و سامعات، اللہ کی توفیق سے 17واں پارہ آج آپ نے سماعت کیا۔ 17ویں پارے کی سورہ حج کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اسی 2 آیت کے تناظر میں شرک کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عمل کے قبولیت کے لیے، چاہے وہ عمل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عقیدے کی درستگی یہ بنیادی شرط ہے۔ اعمال ہمارے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، اگر عقیدے میں خرابی ہے، عقیدے میں شرک ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ مظالم دنیا میں کئی طرح کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، کہ شرک کبھی نہ کرنا، چاہے کہ تمہیں مار دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس لیے کہ شرک سے ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور بعد میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ جن کو قرآن عزیز نے مشرک سے تعبیر کیا ہے، مکہ کے لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کو اپنے حلال پیسے سے بنوایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان لوگوں نے خانہ کعبہ کو حلال پیسے سے بنوایا۔ حاجیوں کے لیے حج کے موسم میں کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ کنٹلوں کھجور وہ پانی میں حج کے مہینے آنے سے پہلے ڈلوا دیا جاتا تھا تاکہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ یہ ساری کوششیں وہ کرتے تھے۔ ستو گھول کر کے پلایا جاتا تھا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا جاتا تھا۔ وہ خود حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک سے تعبیر کیا، کافر سے تعبیر کیا۔ وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ان کا صحیح نہ ہوا، عقیدے میں ان کے کھوٹ رہا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے رہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے رہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی دعائیں کرتے رہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن عزیز کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیں
تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو عقیدے کی صحت، عقیدے کی درستگی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کی اکثریت ایسی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نہ تو توحید کے تقاضے کو سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی رسالت کے تقاضے کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد کچھ چیزوں سے بچنا ہے، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں آنی ہیں۔ لیکن آج کئی سارے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ وہ بھی اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو پکارتے ہیں۔ کسی کو پکارنا، کسی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ یہ شرک کب بنتا ہے؟ جب آپ کسی غائب کو پکاریں اور اس میں کوئی وسیلہ اور واسطہ نہ ہو۔ اگر ایک شخص دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے دعاؤں کا درخواست کرنے کے لیے اس کا نمبر ڈائل کریں، کال کریں، اس سے درخواست کریں آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے، یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ آپ کسی زندہ سے، نیک انسان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن آپ اور اس کے درمیان ایک چیز واسطہ اور وسیلہ رہی، وہ ہے موبائل۔ لیکن اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ہی آپ اس کو پکاریں، اے فلاں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یا ہماری پکار اللہ تک پہنچائیے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، یہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے میں اگر پانی مانگوں ایک گلاس، یہ میرا آپ سے مطالبہ کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں اور ہیں، یہاں بیٹھ کر کے میں کہوں اے فلاں آپ مجھے پانی دے دیجئے، میں پیاسا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہو کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ میری پکار کو سمجھ رہے ہیں، اگر اس عقیدے کے ساتھ کسی کو بلا واسطہ پکارا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اگر کسی زندے سے آپ ایسا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ چہ جائے کہ وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا ہو، وہ مر گیا ہو، اس کی موت ہو چکی ہو، اب اس کو پکارا جائے، یہ بدرجہ اولا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اگر اس آیت کو سمجھ لیا جائے صحیح طریقے سے، یا وہ لوگ جو شرک کے اندر مبتلا ہیں اس کو سمجھ لیں، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو تمہارے لیے، تم کو سمجھانے کی خاطر مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی خاطر کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کی خاطر کہا تمہارے لیے مثال دیا جا رہا ہے، فاستمعوا لہ، غور سے اس کو سن لو، اس کو سنو غور سے۔ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بغیر کسی واسطے وسیلے کے زندہ یا مردہ کسی کو بھی پکارتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ وہ جو یہاں موجود نہیں ہے وہ ہمارے حال سے باخبر ہے، ہم کو سن رہا ہے اور ہم کو سمجھ رہا ہے، ہمارے لیے وہ مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، ہماری مصیبتوں میں وہ کام آ سکتا ہے، تو یاد رکھو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ جملہ بتا رہا ہے
کہ عبادت کے لائق وہی ہستی ہوتی ہے جو خالق ہے. جو خالق ہے وہی لائق عبادت ہو سکتی ہے. جو خالق نہیں وہ لائق عبادت نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ حقیر مخلوق مکھی سارے پوری انسانیت مل جائے, پورے جنات مل جائیں, بلکہ اللہ کے علاوہ پوری دنیا مل جائے, ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. تو جو خالق نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز, دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ولی, پیر, فقیر, نبی, اولیاء کسی کا بھی نام لیا جائے, سوال یہ ہے کہ جن کو آپ اللہ کے درجے میں رکھ رہے ہیں انہوں نے اس دنیا میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یہ پہلا سوال ہوگا. انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ یہ پہلا سوال رہے گا. اگر وہ پیدا انہوں نے کیا ہے تو بات آگے کہی جا سکتی ہے, لیکن شاید کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. جس کو بھی پکارو, بڑے بڑے کرامات بتاؤ, ہوا میں اڑ رہے ہیں, آگ میں سے زندہ نکل جا رہے ہیں, قبروں میں سے ہاتھ باہر آ جا رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, کیا وہ خالق ہیں؟ کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ نے پہلی شرط لگائی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, عبادت اس رب کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گئے ان کو بھی اللہ پیدا کیا ہے. تو جو خالق ہے وہی لائق عبادت ہے, جو خالق نہیں وہ لائق عبادت نہیں. وہ کرامت کتنی بتاؤ, ہوا میں اڑ رہے تھے, پانی پہ ایسے ہی چل رہے تھے, پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے, اور پانی پہ چل کے اس پار سے اس پار جا رہے تھے, کچھ بھی ہو رہا تھا. 40 سال 50 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے تھے, الٹے لٹکے ہوئے تھے, کہاں تھے, کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. معنی یہ رکھتا ہے کہ آیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ وہ ایسے ہی پیدا ہوئے, پورے قرآن کے حافظ پیدا ہوئے, لنگوٹ پہن کے پیدا ہوئے, بغیر لنگوٹ کے پیدا ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خالق ہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے لوگ مل کر کے ایک مکھی پیدا کر سکتے. اتنی حیثیت ہے, ایک مکھی پیدا کرنے کی حیثیت نہیں ہے, پھر مشکل کشائی کر رہے ہیں, حاجت روائی کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اگر وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین کے لے جائے, آپ سوچئے مکھی کو کہا جائے, مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے. چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے. بتائیے طاقتور کون ہوا, جس سے چھینا جا رہا ہے یا جو چھین رہا ہے؟ جو چھین کے لے جائے. میرے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ آئے اور زور لگا رہے ہیں, میں بھی کھینچ رہا ہوں, آپ بھی کھینچ رہے ہیں, اور آخر میں آپ لے لیے موبائل. تو طاقتور کون ہوا, میں یا آپ؟ تو اللہ فرماتے ہیں اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان سے ان کی چیز چھین لے, لا یستنقذوہ منہ, تو اس مکھی سے اس کو واپس نہیں لا سکتے. میں نے کہیں جو ہے پڑھا تھا, کسی عربی رسالے میں ایک واقعہ تھا, بہت پہلے کا ہے. ایک گھڑی بنانے والے مکینک نے, وہ گھڑی جو چلتی نا, آٹومیٹک گھڑی تھی پہلے, جو کہ آپ جب تک پہنے رہو چلتی تھی, اتار دو بند ہو جاتی تھی وہ. تو وہ بڑا ماہر تھا, ریاض میں کہیں وہ کام کرتا تھا. تو جو وزیر تھے اس وقت سعودیہ کے, وزیر کے بھائی کی ایک گھڑی خراب ہو گئی,
اور غالباً اس زمانے میں گھڑی 8 ریال کی وہ آتی تھی، مہنگی تھی وہ اس زمانے کے اعتبار سے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ گھڑی جب میرے پاس لائی گئی اصلاح کے لیے، بنانے کے لیے، تو میرا جو طے ہوا کہ بھائی 2 ریال لگیں گے اس کو، بس تھوڑی جام ہو گئی ہے، اس کو کھول کر کے اس کے پرزے اور تھوڑی سی اس کی صفائی کرنی پڑے گی اور گھڑی چل پڑے گی، لیکن 2 ریال لگیں گے. بات طے ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے گھڑی کھولا، اور آپ دیکھیں ہوں گے گھڑی والوں کو ایک کانچ رہتی ہے، اس سے آنکھوں میں لگا کر کے دیکھتے ہیں، چونکہ بڑی باریک ہوتی ہیں وہ چیزیں، اس کو پکڑنا اور اس کو کھولنا کرنا، تو وہ اس کے اندر جو اسکرو لگے ہوتے ہیں بہت باریک ہوا کرتے ہیں. تو وہ لوگ وہ سارے سامان جو ہے ایک ایسے آئل میں ڈالتے ہیں جس میں ذرا چپچپاہٹ ہوتی ہے کہ ان کو وہ چیز پکڑنے میں اور جگہ پہ رکھنے میں آسانی ہو. وہ کہتے ہیں میں وہ سارا پرزا کھول کر کے اس میں رکھے ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں سے ایک مکھی آئی اور ایک کیلا اس میں سے وہ بیٹھی اس کے اوپر اور کیلا اس کو چٹک گیا. اب وہ کیلا جب چٹکا، اب میں مکھی کو دیکھ رہا ہوں کہ کیلا لٹک رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. آئے کہ وہ دکان میں بھاگی باہر نکل گئی، اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں یہاں جا رہی وہاں جا رہی، یہاں جا رہی وہاں جا رہی ہے. آخر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. اب میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہ ایک کھیلا اگر وہ نہیں ملا تو گھڑی تو بننے والی نہیں ہے. تو میں دیگر جو گھڑی کی دکانیں تھیں اس پہ میں تلاش کیا کہ بھائی کم سے کم وہ کیل مجھے مل جائے. کہیں نہیں ملی، پرانی دکانوں پہ ڈھونڈا. آخر جو ہے یہ مشورہ دیا گیا بھی 8 ریال کا آپ گھڑی خریدو نیا، اس میں سے کھولو، وہ سامان لگاؤ اور پھر دیو. اور مجھے وہ کرنا پڑا، امیر کی بات تھی. تو یہاں یہی چیز ہے کہ ایک مکھی اگر وہ آپ سے چھین لے کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ، تو تم اس سے اس کو لانے پر قادر نہیں ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. دونوں کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں. کوئی دینے پر قادر نہیں، اس لیے کہ وہ خالق نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. آگے اللہ نے اپنے تعلق سے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. اتنی واضح مثال کے بعد اللہ کی عظمت کو کوئی نہ سمجھے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر اپنے تعلق سے اللہ نے کہا ان اللہ لقوی عزیز. اللہ کیا ہے؟ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، عزیز ہے، سارے قوت والوں پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں. تو جب مخلوق کی اللہ نے مثال بیان کی تو کہا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. لیکن اپنے بارے میں اللہ نے کہا اللہ قوی عزیز. اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، سارے لوگوں پر اللہ غالب ہے. تو ایک نقطہ یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ مشرک کوئی بھی دلیل دے، کوئی بھی کرامت پیش کرے، ایک ہی سوال اس سے، وہ خالق ہے؟ خالق نہیں تو لائق عبادت نہیں. دوسرا، وہ مالک ہے. وہ خالق نہیں ہے تو کیا وہ مالک ہے؟ اس کے اختیار میں کچھ ہے، کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ ہی ہے وہ جو رات کو دن میں داخل کر دیتا، دن کو رات میں داخل کر دیتا. وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند اسی کے حکم سے چلتے ہیں، نکلتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز ایک متعینہ مدت تک جاری اور ساری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا.
رات دن کا آنا جانا، سورج چاند کا نکلنا، یہ جاری رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن کیا ہے، لأجل مسمى، ایک متعینہ مدت تک کے لیے ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہی وہ اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب ہے، لہ الملک، اختیارات اس کے پاس ہے، ملکیت اللہ کی ہے، للہ ملک السماوات والارض، کچھ بچا اس کے علاوہ؟ جب اللہ نے ملک السماوات والارض کہہ دیا، آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں، سب اللہ کی ہے۔ اس دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہوا ہے ہم اس کے عارضی مالک ہیں، پرماننٹ ملکیت ہماری نہیں ہے کسی چیز پر بھی نہیں، نہ ہماری جان پرماننٹ ہے، نہ ہمارے پاس موجود مال پرماننٹ ہے، نہ صحت و تندرستی پرماننٹ ہے، نہ عزت و شہرت، کچھ بھی نہیں، نہ عہدہ منصب، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، ہمارا وجود ہی پرماننٹ نہیں ہے، سب عارضی ہے۔ لیکن اللہ کی اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے کیا وہ مالک ہے؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے ذالکم اللہ ربکم، رب تمہارا وہ اللہ ہے، لہ الملک، کیوں وہ رب ہے، کیوں وہ لائق عبادت ہے؟ اس لیے کہ ملکیت اس کی ہے، تم بھی اور تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ملکیت اس کی ہے، اور جو مالک ہو وہی دے سکتا ہے، اور جو مالک نہیں وہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ موبائل ہے، میں اس کا مالک ہوں، آپ مجھ سے مانگیں میں دے بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی دے سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے، میں اس کا مالک ہوں، اگر دوں میری مرضی، نہیں دوں میری مرضی، لیکن میں مالک ہوں اس کا، چاہے عارضی کیوں نہ صحیح۔ لیکن اگر آپ مجھ سے آ کر کے کہیں روڈ کے اس پار کے جو مکانات ہمارے نام کروا دیجئے، تو اس کا تو میں مالک نہیں ہوں نا۔ تو انسان جو چیز اس کی ملکیت میں ہو وہی چیز کسی کو دے سکتا ہے، اور جب اللہ نے کہا ملکیت تمہاری ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے دے سکتا ہے؟ اولاد دینے والا اس کے اختیارات اللہ کے پاس، بیماری لگ جائے شفا دینے کے اختیارات اللہ کے پاس، مصیبت میں آ جاؤ مصیبت دور کرنے کا اختیار اللہ کے پاس، اولاد نہ ہو اولاد دینے کا اختیار اللہ کے پاس، تو تیرے پاس کیا ہے تجھ سے مانگوں؟ سوال ہے، تو مالک ہے ہی نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ نے اعلان کروایا، بتا دو لوگوں کو مالک الملک وہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس سے چاہے ملکیت چھین لے، جسے چاہے دے دے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، عارضی ملکیت جس کو چاہے دے وہ مالک ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے وہ مالک ہے؟ تو جب مالک نہیں ہے تو اس لائق نہیں کہ تجھ سے مانگا جائے، نہ زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد۔ تو جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ مالک نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی تم پکارتے ہو، کوئی چیز مانگتے ہو ان سے، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہے؟ قطمیر کہتے ہیں کھجور، ابھی رمضان چل رہا ہے نا، کھجور کھاتے ہیں ہم لوگ، کھجور اور اس میں موجود گٹھلی، اس گٹھلی کے اوپر ایک باریک جو پردہ ہوتا ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے عربی میں۔ کھجور کے اوپر باریک پردہ، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے کھجور تو چھوڑو،
اس کی گٹھلی چھوڑو، وہ جو پردہ ہے گٹھلی کے اوپر اس کے بھی مالک نہیں ہے. اتنی حقیر چیز اللہ نے مثال بھی دی تو ایسی چیز کی، وہ پردے جمع کرو تو کتنے کا بکے گا؟ کچھ قیمت ہے کیا اس کی؟ گٹھلی کی تو ہو سکتی ہے، لوگ دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، وہ پردہ اس کی کیا قیمت؟ تو اللہ نے اتنی باریک مثال کیوں دی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کھجور کے مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں. اللہ نے اس پردے کا ذکر کیوں فرمایا؟ کہ کھجور کے اوپر جو پردہ چڑھا ہوا ہے، لا یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، یہ ولی ہیں، یہ فلاں، یہ بزرگ ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر پڑے ہوئے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں. اتنی حقیر چیز کی مثال کیوں دی گئی؟ نقطہ کیا ہے اس میں؟ اللہ نے کھجور کے اوپر وہ پردہ چڑھایا کیوں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ پردہ کیوں چڑھایا اللہ تعالیٰ نے؟ وجہ یہ ہے تاکہ کھجور کی مٹھاس گٹھلی میں نہ آ جائے، اور گٹھلی کی جو کڑواہٹ ہے وہ اوپر کے حصے میں نہ آ جائے اور اس کو کڑوا کر دے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا، اس پردے کا کام یہ ہے کہ کھجور کے میٹھا پن اس میں نہ سرایت کرے گٹھلی میں، اور گٹھلی کی جو کرواہٹ ہے وہ کھجور میں نہ آ جائے. ایک پردہ اللہ نے ڈالا، اوپر کی چیز نیچے نہ جا سکے، نیچے کی چیز اوپر نہ جا سکے. یہی کیا ہے؟ برزخ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے مثال دی ہے، دو دریا ہیں، آپس میں دونوں ملے ہوئے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کڑوا ہے، لیکن نہ یہ پانی اس میں مل رہا ہے نہ یہ پانی اس میں مل رہا ہے. اللہ فرما بینہما برزخون، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، ایک پردہ ہے. جیسے کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک پردہ ہے، اس پردہ سے اس کی مٹھاس گٹھلی میں نہیں آ رہی، گٹھلی کی کرواہٹ کھجور میں نہیں جا رہی ہے، ایسی ایک پردہ ہے. نہ میٹھا پانی کھارے پانی سے مل رہا ہے، نہ کھارا پانی میٹھے پانی سے مل رہا ہے. وہ برزخ ہے. اب وہ پردہ کسی کو دکھائی دے رہا ہے کیا؟ نہیں دکھائی دے رہا ہے نا. تو اس دنیا کے بعد آخرت کے درمیان برزخ ہے. ایک انسان جب اس دنیا سے گیا، وہ کہاں گیا؟ عالم برزخ میں. یہاں کھجور صرف ایک پردے کی وجہ سے اس کی کڑواہٹ کھجور میں منتقل نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں کی آواز برزخ میں کیسے جا سکتی ہے؟ یہی مثال ہے دراصل. اللہ نے یہی چیز سمجھائی ہے. کیا کھجور تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو نا، گٹھلی ایک باریک پردہ پڑے ہوا ہے، اس پردے کی وجہ سے یہ سمندر تم دیکھ رہے ہو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، مل نہیں رہا ہے، الگ الگ ہے. تو جب ایک عالم دنیا ہے اور دوسرا عالم برزخ ہے، تو تم کیسے سوچ رہے ہو کہ تم یہاں سے پکارو گے اور عالم برزخ میں جا کر کے سنائی دے گا، یا جو عالم برزخ میں وہ تمہاری پکار سنے گا تم کو جواب دے گا؟ کیسے؟ وہ دنیا الگ ہے، وہ پردہ ہے، وہ برزخ ہے، وہ آڑ ہے، آپ سنا نہیں سکتے. انکا لا تسمع الموتا، مرے ہوں کو آپ سنا نہیں سکتے ہو. وہ کوئی بھی مرے ہوا ہو نہیں سنا سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو. یا ایک مثال ایسے سمجھائے، گٹھلی میت ہے، اس کے اوپر پڑا پردہ کفن ہے، اور اس کے اوپر کی چیز کیا ہے؟ اس کی قبر ہے. ٹھیک ہے، وہاں ہے، وہ بالکل نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اندر کیا ہو رہا نہیں معلوم، کچھ پتہ نہیں ہے.
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ کمزور ہیں، محتاج ہیں، پیدائش سے لے کر کے مرے تک لمحہ بلمحہ اللہ رب العالمین اس بات کا احساس دلواتا ہے تو کمزور ہے. پیدا ہوا چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا ہے، محتاج ہے ماں کا، پیٹ بھرنے کے لیے ماں کے دودھ کا محتاج ہے، اور بڑا ہوا باپ کے اگلی کا محتاج ہے. تو دھیرے دھیرے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے پھر اس کی محتاجگی اللہ دکھاتا ہے. دھیرے دھیرے آنکھیں کمزور، جسم کمزور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور، یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ یہ باور کراتا ہے تو محتاج ہے، تو محتاجگی دور کرنے کے قابل نہیں ہے، تو محتاج ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو زندگی بھر محتاج رہے مرنے کے بعد وہ حاجت روائی کرنے لگے؟ بے عقلی ہے سب سے بڑی. تو یہ تین چیزیں اللہ رب العالمین کی اگر یاد رہیں ہم کو تو توحید کو سمجھنے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے کافی ہے کہ جو خالق نہیں وہ لائق عبادت نہیں، جو مالک نہیں وہ لائق عبادت نہیں، اور اللہ کے علاوہ سب کمزور ہیں. اللہ الصمد صرف اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بے نیاز نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.